السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سب لسنرز کو، اپنے سب سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، مگر وہ خوفناک کہانی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہمیں میل کی ہے سحر نے۔ سحر بلوچ ان کا نام ہے، اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ سحر بلوچ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میں نے فرسٹ ٹائم کسی چینل کو لائک کیا ہے جس پر ہارر سٹوریز ہوتی ہیں، خوفناک کہانیاں ہوتی ہیں، اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ اسی لیے میں آپ سے بھی اپنی زندگی کا ناقابل فراموش ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک خوفناک کہانی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو میری زندگی میں میرے ساتھ پیش آئی۔ سحر کہتی ہے کہ ہم اسلام آباد میں نیو سوسائٹی کالونی فیز ایکس میں رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ ایسی لوکیشن پر ہے جہاں پر بہت سرسب درخت ہیں، بہت زیادہ گرینری ہے سائڈوں پر۔ سحر ایک ہی سسٹر ہیں اور ان کے فادر جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں۔ سحر اپنی مدر کے ساتھ رہتی ہیں۔ سحر کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنے ریلیٹیوز کے گھر جانا تھا۔ میں بھی تیار تھی، امی بھی تیار تھیں۔ اچانک سے موسم بہت سخت خراب ہو گیا تو ہم نے اپنا پروگرام پوسٹ پون کر دیا۔ مجھے موسم بہت اچھا لگا تو میں اپنے چھت پر واک کرنے کے لیے چلی گئی۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب سے پہلے۔ سحر کہتی ہیں میری مدر مجھے اکثر کہتی تھیں کہ پرفیوم لگا کر چھت پر مت جایا کرو، پر میں نے جانے کے لیے کافی زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ میں تیار ہوئی ہوئی تھی، میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر کا جو چھت تھا، تھرڈ فلور جو تھا، سب سے اوپر والا جو چھت تھا، میں اوپر چلی گئی۔ بہت سخت کالے بادل تھے اور آندھی بھی چل رہی تھی۔ میں چھت پر ٹہل رہی تھی، درختوں کے پاس کھڑی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ ہمارا جو چھت ہے اس کے اوپر جس طرح سے ٹوسٹر ہوتا ہے اس سٹائل میں آندھی گھوم رہی ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا یہ دیکھ کر۔ میں بالکل اس کے پاس نیچے آ کر اس کو دیکھنے لگی کہ میں پاس سے آ کے یہ منظر دیکھوں کہ یہ کس طرح کی آندھی ہمارے چھت کے اوپر چل رہی ہے۔ بلیک کلر کی وہ آندھی تھی جو ہمارے چھت کے اوپر گھوم رہی تھی۔ 1 منٹ پورا میں اس کو کھڑے ہو کے دیکھتی رہی، تعجب میں بھی تھی اور تھوڑی سی خوف میں بھی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گول چکر کی طرح آندھی گھوم رہی تھی وہ نارمل ہو گئی بالکل۔ بادل ابھی بھی بنے ہوئے تھے اور آندھی بھی چل رہی تھی، مگر وہ چیز جو گول گول جیسے ٹوسٹر ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے پاؤں کے پاس کوئی چیز گری ہے۔ جس طرح سے زمین کے اوپر آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں، جیسے کوائن گرتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، اس طرح سے مجھے ایک آواز آئی تو میں نے نیچے دیکھا تو میرے پاؤں کے پاس ایک رنگ پڑی ہوئی تھی، فنگر میں پہننے والی رنگ۔ میں نے اٹھائی، وہ بہت ہی خوبصورت بالکل نئی رنگ تھی، اس میں بلو کلر کا سٹون تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت رنگ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، وہ چمک رہی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ ہوا میں سے یہ چیز کیسے گری ہے۔ اوپر جب دیکھا تو مجھے کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرندہ کہیں سے اٹھا کے لایا اور اس کی چونچ میں سے گر گئی ہو۔ ہوا بڑی تیز تھی، وہ بھی مجھے کوئی دیکھنے پر پرندہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ رنگ اٹھائی، میں اس کو دیکھ رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت رنگ تھی۔ میں نے وہ رنگ اپنی فنگر میں پہن لی۔ وہ رنگ میرے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن جس ٹائم میں نے وہ رنگ اپنی فنگر میں پہنی
مجھے اس طرح سے فیل ہوا کہ میرے جسم کے ساتھ کوئی بہت سخت چیز آ کے ٹکرائی ہے. میرے پورے جسم کو ایک جھٹکا لگا. ایسا لگا کہ میرے جسم کے اندر کوئی چیز اتری ہے. میں تھوڑی سی چکرا گئی. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میرے شولڈرز بہت زیادہ بھاری ہو گئے. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی میرے ساتھ کیا ہوا. 1 سیکنڈ پلک جھپکنے کی دیر تھی. میں نے خود کو تھوڑا سا سنبھالا. میں بڑی مشکل سے نیچے اتری. میری مدر مجھے دیکھ رہی تھیں. امی نے مجھے آواز دی پر میں خود کو بہت نڈھال فیل کر رہی تھی. میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو جواب بھی دوں ان کی بات کا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، ادھر آؤ. میری آنکھیں بہت ریڈ ہو گئی تھیں. میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور میں اپنے روم میں جا کے لیٹ گئی. میں بہت سخت نڈھال ہو چکی تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے شولڈر اتنے بھاری کیوں ہو گئے ہیں، میرا سر کیوں چکرا رہا ہے. میں نے سوچا میں یہ رنگ اپنی فنگر سے نکال دوں. جب وہ رنگ میں نے اپنی فنگر میں پہنی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. جیسے میں اس کو اتارنا چاہ رہی تھی وہ اتر ہی نہیں رہی تھی. وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوگی میری فنگر میں، اتنی ٹائٹ ہوگی جیسے وہ میری فنگر میں پھنس گئی ہے. میں نے بہت کوشش کی اس رنگ کو نکالنے کی، وہ میری فنگر سے نہیں نکلی. اور میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ زیادہ زور آزمائی کرتی. مجھے ایک دم سے اس طرح سے فیل ہوا جیسے مجھے بہت سخت چکر آ رہے ہیں اور میں سو گئی. امی میرے روم میں آئی. انہوں نے مجھے سوئے دیکھا تو وہ باہر چلی گئی. ان کو یہی لگا کہ میں تھک گئی ہوں اور اس لیے سو گئی ہوں. تقریباً رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی. امی بار بار روم میں آ رہی تھیں، مجھے کھانے کے لیے بلا رہی تھیں. میں ان کی آوازیں سن رہی تھی. میں نے انہیں اندر سے ہی جواب دے دیا کہ میں ابھی آتی ہوں، مگر میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. بہت شدید بارش ہو رہی تھی باہر. بہت زیادہ تیز بارش تھی. شدید بارش کی آواز میں سن رہی تھی. بادل گرج رہے تھے. میں بڑی ہمت کر کے اٹھنا چاہ رہی تھی. جیسے ہی میں اٹھی مجھے ایسا لگا میرے سامنے کوئی کھڑا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اس چیز کو جب دیکھنا چاہا، وہ بہت ہی بھیانک شکل کا کوئی انسان تھا. پتہ نہیں وہ انسان تھا کہ وہ کیا چیز تھی. اس کی بہت ڈراؤنی شکل تھی. اس کی سرخ سرخ آنکھیں تھیں. اس کے آئی بال بہت بڑے تھے. اس کا چہرہ اس طرح سے تھا جیسے اس کے چہرے کے اوپر خون لگا ہوا ہے. اس کا چہرہ جلا ہوا ہے. وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا. اس کو دیکھ کر میری اتنی زور سے چیخ نکلی کہ میں پھر گری. میری امی کہتی ہیں کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی. بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا. میری امی نے میرے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھی تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس رنگ کو میری فنگر سے نکال دیں، لیکن وہ رنگ نکلی ہی نہیں. بہت مشکل سے مجھے اگلے دن ہوش آیا. میں ساری رات بے ہوش رہی. میری امی نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں چھت پر گئی تھی، اس طرح ہوا میں نے وہ ٹوسٹر والی چیز دیکھی. اس کے بعد یہ میرے پاؤں میں آ کر گری تھی اور میں نے یہ پہن لی تھی. جب میں جاگی تو میرے سامنے کوئی خوفناک بھیانک شکل کا کوئی انسان کھڑا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی. امی بہت ڈر گئی تھیں. امی نے ہماری میڈ سے بات کی کہ ہمیں کسی دم وغیرہ جو کرتے ہیں ان کے پاس جانا ہے. اس نے یہ کہا کہ میں کل پتہ کر کے آؤں گی. اب ہمارے لیے تو ایک ایک منٹ جو تھا وہ مشکل تھا. میں اپنے روم میں بیٹھی تھی. ایک دم سے میری آنکھوں میں سے شدید پانی بہنے لگ گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میری آنکھوں کو کیا. میں رو نہیں رہی تھی، میں بالکل نارمل تھی، لیکن میری آنکھوں میں سے اس طرح سے پانی بہہ رہا تھا جس طرح سے میں رو رہی ہوں. لیکن میں سائلنٹ تھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز پھر میرے سامنے اپیئر ہوئی. وہ دروازے کے پیچھے کھڑا تھا. وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا. وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا. میں اس میں چیخیں مارنے لگی. اس نے میرے بال پکڑ کے بہت زیادہ زور سے میرے بال کھینچے. میں بہت روئی. جب میری امی روم میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بال بالکل ہوا میں کھڑے ہیں، جس طرح سے ان کو کوئی کھینچ رہا ہے. میری امی نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لگایا. میں رو رہی تھی، اونچا اونچا چیخ رہی تھی. تو ایک دم سے اس نے میرے بال چھوڑ دیے اور وہ پھر غائب ہو گیا. میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی. جب میں چلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا میرے پیچھے کوئی سایہ ہے. ایک دفعہ میں اپنے روم میں کھڑی تھی، ونڈو میں سے باہر دیکھ رہی تھی. 3-4 دن ہو گئے تھے. ابھی ہمیں کسی ایسے بندے کا پتہ نہیں چلا تھا، کسی ایسے عامل کا پتہ نہیں چلا تھا جو دم درود کرتے ہیں. میں کھڑی ہوئی تھی. مجھے ایسا لگا میرے شولڈر کے اوپر کوئی ہاتھ آیا ہے. میں نے واضح فنگرز کو اپنے شولڈر کے اوپر دیکھا. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی چیز نہیں تھی. میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی. جب بھی وہ چیز میرے سامنے آنے لگتی تھی میری آنکھوں میں سے شدید پانی آنے لگ جاتا تھا.
اور پھر وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، میرے بال کھینچتا تھا، کبھی مجھے تھپڑ مارتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس چیز نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایک دم درود کرنے والے کا ہمیں پتہ چلا، ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان کو میں نے ساری بات بتائی تو انہوں نے میری امی کو بتایا کہ میرے اوپر بہت ہی خوفناک جن کا سایہ ہو گیا ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا، لیکن ابھی تک وہ رنگ میری فنگر میں تھی، سٹل میری فنگر میں ہی تھی وہ رنگ، وہ بھی نہیں اتری تھی۔ ہم لوگ واپس آ گئے، کچھ میرے جسم میں ہلکا سا سکون آیا، نہیں تو مجھے ایسا لگتا تھا میرا جسم جل رہا ہے۔ امی ہاتھ لگاتی تھیں تو میرا جسم بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا تھا، ہر وقت ایسا لگتا تھا مجھے بخار ہے، لیکن جب بخار چیک کرتے تھے تو میرا ٹمپریچر نارمل ہوتا تھا۔ میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ چیز پھر میرے سامنے ظاہر ہوئی، میں نے اس چیز کو دیکھا، وہ پھر میرے سامنے ظاہر ہوا، وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی شکل بالکل چینج کر لی اور نارمل انسانوں کی طرح اس نے اپنی شکل بنا لی۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کی شکل لے کر وہ میرے سامنے آیا، مجھے کہنے لگا کہ یہ جو تم نے گلے میں تعویذ پہنا ہے اس کو اتار دو، ورنہ میں تمہیں بہت زیادہ نقصان دوں گا، کیونکہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں اور زیادہ ڈری اور میں چیخیں مارنے لگ گئی اور وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا۔ پھر دوبارہ ان عامل کے پاس ہم لوگ گئے، انہوں نے باقاعدہ میرا علاج کیا، مجھے اور تعویذ دیے، میرے بستر پر بھی تعویذ لٹکائے گئے۔ پھر وہ رنگ آہستہ آہستہ میری فنگر میں لوز ہونے لگ گئی۔ جب میں نے رنگ کو موو کیا، وہ رنگ میری فنگر سے باہر نکل آئی، اور پھر جا کر میں نے اس رنگ کو بہت دور پھینکا اپنی چھت پر جا کر۔ میں نے جتنی تیزی سے اس رنگ کو پھینکا وہ اتنی تیزی سے رنگ واپس آ کر میرے پاس گر گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ کہیں وہ چیز پھر میرے سامنے نہ آ جائے، لیکن جب سے اتنے زیادہ تعویذ میں نے پہنے تھے اب وہ میرے سامنے آنا چھوڑ گیا تھا۔ ہم لوگ پھر ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ جو رنگ ہے اس رنگ کے ساتھ وہ مجھے ایک دھاگا باندھ کر دیں گے اور اس کو جا کر مجھے ایک درخت کے اوپر باندھنا ہوگا، لیکن وہ درخت کسی سنسان جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ پھر ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف اور صرف درخت اور جنگلات تھے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، میں ایک درخت کے پاس گئی اور میں نے اس درخت کے اوپر اس رنگ کو باندھ دیا، اس کے ساتھ ایک بہت لمبا دھاگا لٹک رہا تھا بلیک کلر کا۔ جیسے ہی میں نے اس رنگ کو باندھا اس درخت پر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں اور اس درخت کے پتوں کو کوئی زور زور سے ہلانے لگ گیا۔ میں نے فوراً سے پہلے اس رنگ کو باندھا اور میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس رنگ کو باندھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں سے کوئی چیز نکل کر ہوا کی طرف گئی ہے، میرا جسم بالکل ہلکا ہو گیا تھا اور میں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ بڑی مشکل کے بعد مجھے اٹھا کر گاڑی میں میرے امی اور وہ جو ہماری میڈ تھی وہ گھر لے کر آئیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اسٹیبل ہونے لگی۔ پھر مجھے صرف خوفناک ڈراؤنے خواب آتے تھے کہ کبھی کبھی خواب میں مجھے وہ چیز نظر آتی تھی جو مجھے اسی طرح سے ڈرا رہی ہوتی تھی خوفناک آوازوں میں، لیکن حقیقت میں نظر نہیں آتی تھی۔ 2 سے 3 ماہ لگاتار میں نے وہ تعویذ اپنے گلے میں رکھا، میرے کمرے میں بھی رہا، مجھے پینے کے لیے بھی انہوں نے پانی دم کر کے دیا، تب جا کے میں ٹھیک ہوئی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اب میں پرفیوم لگانے سے اتنا ڈرتی ہوں جس کا حساب ہی نہیں۔ پلیز میری سب ینگ لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی پرفیومز لگا کر آندھی اور طوفان کے موسم میں اوپر مت جایا کریں، کیونکہ یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں اور خوشبو ان کی خوراک ہوتی ہے، یہ کبھی بھی کسی انسان پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت مشکل کے دن کاٹے ہیں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میری کیا حالتیں ہوتی تھی، وہ چیز مجھے کس کس طرح سے ڈراتی تھی۔ کبھی وہ میرے بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے رو رہا ہوتا تھا خوفناک آوازوں کے ساتھ، اور کبھی وہ دروازوں کے پیچھے سے مجھے جھانک رہا ہوتا تھا۔ میں نے بہت مشکل دن گزارے ہیں۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے کبھی بھی پرفیوم نہیں لگایا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور ہر وقت آیت الکرسی کا ورد رکھتی ہوں۔ یہ تو سحر کی سٹوری تھی جو سحر نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سحر آپ کی سٹوری بہت ہی خوفناک تھی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کو کبھی بھی بہت زیادہ پرفیوم لگا کر شام کے ٹائم چھت پر نہیں جانا چاہیے، یہ چیزیں بالکل آزاد ہوتی ہیں، اور جن جنات کی خوراک خوشبو ہوتی ہے وہ آپ پر ضرور اٹیک کرتے ہیں۔
میری مدر کہتی ہیں کہ جب بہت زیادہ شدید آندھی آ رہی ہوتی ہے، اس میں خوفناک آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو ان میں جنات ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں اور اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگا کریں۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، آفرین فاطمہ ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، نیلم ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں، عامر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں جھاوریاں سے پاکستان سے، اعجاز خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں کمنٹ کرتے ہیں فیصل آباد پاکستان سے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ میں سب کے نیمز انشاءاللہ آن ایئر کیا کروں گی۔ آپ لوگ آج والی سٹوری پر جو لوگ کمنٹ کریں گے کل ان لوگوں کے نیمز میں ضرور آن ایئر کروں گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک سٹوری میں سے شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔